ہزاروں سال پہلے اس دنیا میں بسنے والے ایسے لوگ جن کا قد 40 سے 60 گز تک تھا 800 سے 900 سال عمر پاتے، نہ وہ برے ہوتے، نہ ہی ان کی نظر کمزور ہوتی اور نہ ہی ان کے دانت ٹوٹتے تھے۔ ان کی نظر بھی کمزور نہیں ہوتی تھی، جوان تندرست و توانا رہتے، بس انہیں موت ہی آتی تھی۔ لیکن وہ پھر کیسے برباد ہو گئے، آئیے ان لوگوں کی ہسٹری کے بارے میں جانتے ہیں۔ دوستو، طوفان نوح جو کہ پوری دنیا میں آنے والا طوفان تھا جس نے پوری دنیا کو ڈبو دیا تھا، طوفان نوح گزرنے کے بعد جو لوگ نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے ان لوگوں سے ہی نسل انسانی دوبارہ چلی، اور نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے کی نسل سے یہ لوگ بھی تھے جو اتنے طاقتور تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سی طاقت سے نوازا تھا۔ یہ پہاڑوں کو تراش کے اپنا گھر بناتے اور پہاڑوں کو تراش کے گھر بنانے کے بعد اس میں رہتے تھے۔ یہ درختوں کو ایک ہاتھ سے اکھاڑ لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بہت سی نعمتوں سے نوازا تھا۔ ان کے علاقے کی فصلیں بہت ہی شاداب تھیں اور ہر طرف ہریالی ہی تھی، مگر نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد واحد یہ وہ قوم تھی جنہوں نے سب سے پہلے بتوں کی پوجا دوبارہ شروع کی تھی۔ جب دوستو اس قوم نے بتوں کی پوجا شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک نبی حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف مبعوث کیا جو ان کو اللہ کی دین کی دعوت دیتے اور ان کو بتوں کی پوجا سے روکتے تھے۔ لیکن اس قوم نے اللہ کے نبی حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور بتوں کی پوجا میں لگ گئے، اور یہ لوگ اتنی سرکشی میں مبتلا ہو گئے اور کہنے لگے کہ کیسے ہم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں، اور یہ لوگ کہتے تھے کہ کوئی ہے جو دنیا میں ہم سے زیادہ طاقتور ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر قحط نازل کیا، ان کو بھوک لگی، سارا غلہ کھا گئے، مال مویشی حتیٰ کہ درختوں کے پتے تک کھا گئے اور حرام پر اتر آئے، کتے بلیاں کھانے لگے۔ ان پر قحط اتنا زیادہ سخت آیا کہ بارش بھی نہ ہوئی۔ تو دوستو جب یہ عذاب اس قوم پر آیا تو اس قوم کا دستور یہ تھا کہ جب کوئی بھی مصیبت اس قوم پہ آتی تھی تو اس قوم سے ایک بندہ بیت اللہ شریف جاتا اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا، اور جب یہ مصیبت اللہ کے حکم سے اس قوم سے رفع ہو جاتی تو پھر یہ قوم بتوں کی پوجا کرنے لگتی۔ جب یہ عذاب اللہ کا ان پر آیا، جب قحط آیا، تو اس قوم نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم میں سے ایک بندہ یعنی کہ ایک وفد بیت اللہ شریف جائے اور اللہ تعالیٰ سے اس مصیبت کے بارے میں دعا کرے۔ جب ایک بندہ وفد ان میں سے ایک قوم کا ایک بندہ ان میں سے بیت اللہ شریف گیا تو اس نے اس مصیبت سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا مانگی، تو اللہ کی طرف سے آسمان پر 3 بادل نمودار ہوئے، تو ان سے کہا گیا کہ کوئی بھی بادل اپنے لیے سلیکٹ کر لیں۔ جب اس وفد نے 3 بادل دیکھے، ایک سرخ رنگ کا، ایک سفید رنگ کا اور ایک کالے رنگ کا، تو وفد نے سوچا کیوں نہ میں کالے رنگ کو سلیکٹ کر لوں کیونکہ کالے رنگ کا بادل بہت زیادہ بارش لاتا ہے۔ تو اس نے کالے رنگ کے بادل کو سلیکٹ کر لیا اور اپنی قوم کی طرف چلا گیا۔ جب ان کی بستیوں پہ کالے رنگ کا بادل نمودار ہوا تو بستی کے لوگ جو اتنے طاقتور تھے کہ پہاڑوں کو تراش کر اپنے گھر بناتے تھے، جب بادل ان کی بستی پر نمودار ہوا تو انہوں نے سوچنا شروع کر دیا کہ اب بارش آئے گی اور قحط ختم ہو جائے گا اور پھر سے ہم غلہ اگا سکیں گے۔ لیکن اس قوم کو نہیں پتا تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے اس قوم پر عذاب ہے۔ بادل دیکھتے ہی دیکھتے اس قدر تیز آندھی میں بدل گیا کہ اتنی تیز ہوا چلی کہ اتنے مضبوط اور طاقتور لمبے ترین لوگ تنکوں کی طرح اڑنے لگے۔ ہوا ان کے سروں سے ٹکراتی تو ان کے بھیجے باہر نکل کر منہ پہ لٹک جاتے، اور جو غاروں میں چھپ کر ہوا کے ڈر سے داخل ہوئے تھے ہوا غاروں میں داخل ہوتی اور ان کو باہر پھینک دیتی۔ یہ پوری قوم ہلاک ہو گئی اور وہ لوگ ہی بچے جو حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ تو دوستو اس قوم پر اتنا سخت عذاب آیا کہ جو لوگ اتنے قد و قامت اور طاقتور مضبوط لوگ تھے جو درخت کو ایک ہاتھ سے اکھاڑ لیتے تھے، اللہ کے عذاب نے ان کی بستیوں کو تہس نہس کر دیا۔ 40 سے 50 گز اونچے لمبے لوگ تنکوں کی طرح ہوا سے اڑنے لگے۔ تو دوستو یہی انجام ہوتا ہے جو اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ دوستو اللہ تعالی ہمیں اللہ کے حکم کے نافرمانی سے بچائے اور ہمیشہ ہمیں اللہ کی تابعداری کرنے والا بنائے۔ دوستو اگر آپ کے دل کی بھی یہی صدا ہے
تو کمنٹ سیکشن میں آمین لازمی لکھیے گا۔ امید ہے کہ دوستو آج کی ویڈیو آپ کو بہت ہی اچھی لگی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔